الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج 20 جمادی الاخری کا دن ہے اور حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا کی ولادت و سعادت کا دن ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ جب یہ خبر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ملی تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت مریم جنتی عورتوں کی سردار نہیں ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں اور تم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہو۔ حضور نبی کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیادہ پیار۔ آپ حضور علیہ السلام کی سب سے زیادہ لاڈلی اور شہزادی بیٹی تھی۔ آپ نے جہاں حقوق اللہ کا خیال کیا وہیں حقوق العباد کا بھی کثرت سے اہتمام کیا۔ آپ کی فضیلت اس حوالے سے بھی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میرا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا اور ان سے میری اولاد ہوئی اور ان کی وجہ سے میں اہل بیت میں سے کہلایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قیامت کے دن جب جنت میں جائیں گی تو منظر کچھ یوں ہوگا کہ اللہ خلاق کے کائنات کی طرف سے یہ ندا دی جائے گی، نکسوا رؤوسکم وغضوا ابصارکم، اے اہل معاشر اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنے گردنوں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو جھکا لو۔ اللہ خلاق کے کائنات فرمائے گا کہ فاطمہ بنت محمد جنت میں جا رہی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حوریں اپنے تمام باغات کو چھوڑ کر یہاں تشریف لائیں گی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وسلام اللہ علیہا آپ ان حوروں کے جھرمٹ میں باپرد ہو کر جنت میں تشریف لے کر جائیں گے۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی۔ آپ نے کس طرح فقر و غنا کو پسند کیا، آج کی ہماری بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے یہ مشعل راہ ہے۔ کس طرح آپ نے سادگی کو پسند کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب شادی میں تشریف لے کر جاتی تو آپ بالکل سادگی کے ساتھ تشریف لے کر جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے تو ایک رنگین پردہ لٹکا ہوا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر گفتگو کیے چل دیے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام ان سونے کے کنگنوں اور ان دنیا داری کی چند چیزوں کی وجہ سے حضور علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے ہیں، تو آپ نے وہ سونے کے کنگن فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیے اور ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں جہاں مناسب سمجھیے خرچ کر دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سونے کے کنگن اصحاب صفہ کے چبوترے پر پڑھنے والے اپنے غلاموں کے لیے وقف کر دیے، یعنی جہاں وہ تعلیم حاصل کرتے تھے ان کے لیے انفاق فی سبیل اللہ کر دیا۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ خلاق کے کائنات کی نیک بندی تھیں، جہاں ساری رات عبادت کرتیں، جہاں قرآن کی لوریوں کے ساتھ اپنی اولاد کو درس دیتیں، تربیت کرتیں، تو وہیں آپ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی خیال کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے بارے میں آتا ہے، آپ کو معلوم ہوا کہ ایک یہودی مسلمان ہوا تو اس کے خاندان نے اس کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہے، اس کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے اور کوئی اس کو غسل اور کفن دینے والا نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو جب معلوم ہوا تو آپ تشریف لے کر گئیں اور آپ نے اس عورت کو غسل دیا، کفن دیا اور ایک مسلمان کے لیے جو آخرت کے معاملات ہوتے ہیں دوسرے مسلمان کی جانب سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ پورے کیے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیا شان ہے، اللہ خلاق کے کائنات نے آپ کو حضور علیہ السلام کی سب سے چھوٹی شہزادی بنایا لیکن سب سے لاڈلی، جن کی گود میں حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پرورش پائی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ سے
اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک آستانے پر حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو حضور علیہ السلام فوراً بول اٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ماں اور تمہاری بخشش فرمائے، جبکہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس لیے اپنی ماں سے اجازت لے کر گیا تھا کہ اپنی بخشش کی اور آپ کی بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو آپ نے فوراً فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اور تمہاری ماں کی بخشش فرمائے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے حذیفہ، ابھی ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا جو یہ خبر دے کر گیا ہے کہ حضرت حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی سب سے افضل عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ وسلام اللہ علیہ ہیں، اور حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ خلاق کائنات نے جن کے گھر بغیر اجازت فرشتے کو بھی داخلے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کے بھائی حضرت امام حسن فرماتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ اللہ خلاق کے کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔